بس اتنا ہے کہ اللہ نے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا۔ معلوم ہوتا ہے حالانکہ توبہ ہے ساری قرآن، سورہ جتنی ہے وہ ہے قرآن، نام توبہ ہے، توبہ ہے۔ اللہ نے کسی سورت کا نام اور کسی سورت کا نام نہیں، ایک سورت کا نام توبہ، اور اس توبہ میں کمال یہ کیا اللہ نے، توبہ کی شناخت یہ بتائی کہ اللہ نے ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب کر دیا۔ جب سورہ توبہ آئی اللہ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی۔ گل سمجھتے دوسری، سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، نہیں پڑھتے، براۃ من اللہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ ہر سورت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، اے اللہ اے اللہ۔ تسی دیکھو نا اس حکمت کو اندر سے کچھ تلاش بھی تو کرنا ہے، اے اللہ تیری حکمت کیا ہے۔ ہر سورت بسم اللہ سے شروع ہوئی، جب توبہ آئی تو توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اللہ کیوں نہیں، یہاں سے ہٹائی کیوں ہے؟ فرمایا توبہ گناہ سے ہوتی ہے، یہ غور نہیں فرما رہے۔ توبہ کس سے ہوتی ہے؟ گناہ سے۔ اے اللہ فقط تو اپنا نام ہٹا لیتا، ان 14 کا نام بھی ساتھ ہٹا لیا۔ فرمایا اگر یہ رہ جاتے تو ان کے لیے گناہ کا تصور سمجھا جاتا، اس لیے میں نے جہاں اپنا نام ہٹا دیا وہاں ان کا نام بھی الگ کر دیا، الگ کر دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ جس معیار کا ذات میں پاک ہوں اسی معیار کا وجود میں یہ پاک ہے۔ جس میں بڑی ساری گل کی تھی اسی جس طرح اللہ باعتبار ذات سبحان ہے، سبحان، سبحان مانے پاک، پاک کے معنی طاہر کے ہوتے ہیں، پاک کے معنی قدوس کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ طاہر کیا ترجمہ بھی ہے، لیکن یہاں لفظ سبحان ہے، سبحان، سبحان کا ترجمہ ہی نہیں ہے، غور نہیں فرمائے۔ سبحان کہتے ہوئے اسے ہے کہ جس کا ترجمہ ہی سبحان ہے، وہ ایسا سبحان ہے کہ پاک کا ترجمہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ وہ سبحان ہے، سبحان، اللہ اکبر، سبحان۔ اے اللہ یہ کیوں ہٹائی تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری کیوں ہٹا دی؟ فرمایا اس لیے ہٹائی ہے آنے والی امت کو بتانے کے لیے کہ جب ایک زمانہ آئے گا خاتم المرسلین آئیں گے، وہاں میری نماز شروع ہوگی، کچھ حضرات وہ ہوں گے اور سمجھ لو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں ہٹا دیں گے، بس سمجھ لو ان کی نماز سورہ توبہ والی ہوگی۔ اور سمجھ آئیے تھوڑی، ان کی جو نماز ہوگی گویا کیسی نماز ہے؟ جیسے سورہ توبہ سے بسم اللہ ہٹا دی گئی، انہوں نے بھی ہٹا دی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَقُلْ، اور میرا حبیب اور کہہ دو، لمبی بحث ہے، لمبی نہیں کرنی۔ کل آتا ہے میرے بھائی 12 معنی کے لیے، کل آتا ہے 12 معنی کے لیے۔ دیکھیں آپ صاحبان علم ہیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں جلدی سے بات کہہ دوں۔ کل کا 12 معنوں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کل کے ہی 12 امام سکتے، کل جب بغیر قرینے کے قید کے آئے نا، قید قرینہ نہ ہو تو یہ وجوب کے معنی میں آتا ہے۔ وہی وجوب اللہ نے رسول سے کہا کل میرا حبیب ان کو پہنچا دو۔ پھر کہوں جس کا پہنچانا رسول پہ واجب ہو، امت پہ ماننا کتنا واجب ہو۔ کل میرا حبیب کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ماشاءاللہ آپ کی توجہ تھوڑی تھوڑی ہوگی۔ کہہ دو کیا کرنا ہے؟ اعملو، اعملو، عمل کرتے چلو،
آپ سے کہا جا رہا ہے عمل کرتے چلو. کیوں؟ عمل تب کیا جاتا ہے جب نمونہ عمل ہو. معلوم ہوگا جس کو کل کہا ہے یہی نمونہ عمل ہے. اللہ کا سب سے بہتر عمل نمونہ عمل ہے. میں بڑی ساری گل کرنے لگا ہوں، اب آپ سمجھ جائیں گے. جب رسول ہی اللہ کا نمونہ عمل ہے عبادت میں، تو پھر لوگوں رسول کی عبادت دیکھو. رسول نماز کیسے پڑھتا تھا؟ کون گل سمجھ آ گئی؟ کل عملو، عمل کرو. عمل کا حکم کیوں دیا؟ عقیدے کے بارے میں نہیں فرمایا. عمل کرو. کیونکہ عقیدہ مظہر ہوتا ہے، عمل مظہر ہوتا ہے عقیدے کا. دور سے آپ نماز کا طریقہ دیکھ کر پڑھنے والے کا عقیدہ معلوم کر لیتے. دور سے دیکھے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کون سا عقیدہ رکھنے والا ہے. عقیدہ دل میں ہوتا ہے اور عمل سامنے ہوتا ہے. اللہ نے کہا سامنے پڑھو تاکہ ہر دیکھنے والا جان سکے تمہارا عقیدہ کیا ہے. کیوں عمل کروایا؟ عقیدہ دل کے اندر کیوں رکھا؟ عمل سامنے کیوں کیا؟ کیونکہ جو عمل ملے گا نہ جزا ملے گی قیامت میں. اسی جزا سزا پہ بات مکمل ہوگی، خیال کرائے. قیامت میں جو جزا سزا ملے گی اس عمل کی، وہ عوض عمل نہیں ملے گی، عین عمل ملے گی. غلط مشکل ہے، ہوں کی کروں؟ شاید مشکل ہے نا، مشکل ہے، سمجھے. وہاں جو جزا ملے گی وہ عین عمل ملے گی، عین عمل، عوض عمل نہیں. کیا مطلب ہوا؟ نمازی کی جزا نہیں ملے گی، نمازی سارے ہوں گے. جزا ملے گی جس نیت سے نماز پڑھی ہے، جس عقیدے سے نماز پڑھی ہے، اسی طرح اس کو جزا ملے گی. میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، میرا خیال بازار میں چلا گیا. ساری نماز میں خیال بازار ہی میں رہا. جب اللہ اکبر کی آخری بات آئی، یاد آیا او میں تو نماز میں ہوں، میں نے اللہ اکبر کہہ دیا. اللہ نے کہا دوبارہ نہیں پڑھنی. حالانکہ نماز تو میں نے پڑھی نہیں، سر اٹھک بیٹھک کی ہے، خیال تو بازار میں تھا. اللہ نے کہا میں نے جزا جو دینی ہے عین عمل دینی ہے، نمازی کی جزا نہیں دینی. ٹھیک ہے. دوسرا میرا عمل، میں بازار میں تھا، صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا خیال مسجد میں تھا. کتنی کولر لگے ہوئے ہیں، کتنی پنکھے ہیں، کیسا فرش ہے، کیسا محراب ہے، کیسی جگہ ہے. ساری نماز مکمل ہوئی، ان کا خیال مسجد میں رہا. ایک صاحب ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، آپ کا خیال عین نماز میں تھا. جملہ کہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کون ہے؟ ایک خیال ہے. صراط مستقیم کون ہے؟ الذین انعمت علیہم، کون ہے وہ لوگ، کن کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب وہ کون ہے؟ ٹھیک ہو گیا. سارا اس کا خیال عین نماز میں. اب ہم تینوں ہیں، میرا خیال تھا بازار میں، میری نماز دور کی، بازاری نماز. صحیح کی نماز مسجد میں کی نماز، ان کی عین نماز میں. تینوں نیتیں دیکھ لی نا آپ نے کہ خیال کیا تھا، عمل کیا تھا. اگر اللہ تینوں کو برابر کی جزا دے، عادل نہیں ہے. خوش نہیں ہوئے آپ؟ ہے اللہ کیا دے گا؟ جزا کیا دے گا؟ عوض عمل نہیں، عین عمل. جس نیت سے نماز پڑھی ہے اسی نیت سے جزا ملے گی. معلوم ہو گیا عمل بعد میں دیکھا جائے گا، عقیدہ پہلے. عمل پہ جنت نہیں ملتی، عقیدے پہ ملتی ہے. کل عملو، عمل کرتے جاؤ، بس صحیح عمل کرتے جاؤ. لوگوں عمل کرتے جاؤ. اس عمل کرنے کے نتیجے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا فَسَيَرَ اللَّهُ، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے.
کون دیکھ رہا ہے؟ صحیح کوئی اللہ ہے؟ اللہ بحیثیت اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا یہی تو ہمارا کمال ہے، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی عمل دیکھنے والا عام دیکھ رہا ہو تو آپ گناہ نہیں کرتے، یہاں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ فَسَيَرَ اللَّهُ، اللہ دیکھ رہا ہے عملکم، توجہ فرمائے بات ہوگی مکمل۔ اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، عملکم وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ اب وہ رسول ہے، اللہ نہیں ہے، رسول، مگر دیکھ وہ بھی رہا ہے تمام عملوں کو، اکیلا رسول نہیں۔ والمومنون، یہ مومنون کون ہے؟ 12 امام، والمومنون 12 امام بھی تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب معلوم ہو گیا عمل جو ہو رہا ہے اس کو ایک تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول دیکھ رہا ہے اسی عمل کو، اور ایک مومنون بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ تیری آبادی ہے جنہوں نے عمل کر رہے ہیں، خدا جانے کہاں کہاں ہیں، اور تیرا وقت نماز بھی ہر جگہ کا تقریباً ملتا جلتا ہے۔ ایک یہاں پڑھ رہا ہے، ایک امریکہ میں پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، تو عملوں کو تو وہ بھی تو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنون بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں جملہ کہوں، جہاں اللہ اللہ ہو کے ہوگا وہاں دیکھنے میں یہ رسول ہو کے اور مومنین ہو کے دیکھ رہے ہو، ہمارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا دیکھنا، دیکھیں عربی میں علم کلام میں ایک بحث ہے، اسے کہتے ہیں علم منطق۔ چنگی لگی ہے؟ علم، کوئی ڈر نہیں، یہ گل کچھ گل ذہن چوسی کوئی علم منطق بھی ہوں دے، یہ گل ہی کافی ہے۔ مجلس میں یہ بات سمجھ آگئی۔ علم منطق میں دیکھیں، فَسَيَرَ اللَّهُ، اللہ احجر اللہ عملکم، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ کے ساتھ عمل لگا ہوا ہے، اے عملکم فَسَيَرَ اللَّهُ عملکم، تمہارے عملوں کو چنگا نہیں لگ جاتا، دیکھو ایک دفعہ تو دیکھ لو، فَسَيَرَ اللَّهُ عملکم، تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھ رہا ہے عملوں کو دیکھ رہا ہے اللہ۔ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان کے نام بعد میں ہیں، عمل کا نام اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ علم منطق میں یہاں عملکم محمول ہے، محمول، اللہ موضوع ہے، موضوع، میم زاد وا عین، کوئی ڈر نہیں، میم زاد وا عین موضوع، اللہ ہے موضوع، عملکم ہے محمول۔ اب علم منطق میں قاعدہ ہے، اگر محمول عملکم محمول موضوع کے ساتھ بلا فاصل ملا ہوا ہو، جو اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں اللہ کا دیکھنا حقیقی ہوتا ہے۔ اور گل تھوڑی سمجھ آگی بابا، اللہ کا دیکھنا حقیقی، معلوم ہو گیا اللہ حقیقی دیکھ رہا ہے، ہمارے عملوں کو اللہ حقیقی دیکھ رہا ہے، لیکن رسولہ بعد میں، والمومنون بعد میں، لیکن دیکھ یہ بھی رہے ہیں، دیکھ یہ بھی رہے ہیں، خیال کر رہا ہے، وہ اللہ ہو کے دیکھ رہا ہے، اللہ ہو کے، اسی لیے اس لیے میں جملہ کہوں، اسی لیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والمومنون، جو دیکھ رہے ہیں اللہ انہی کو ولی کہہ رہا ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اس کا رسول ہے، والمومنون اور مومنون ہیں، لیکن یہاں ولی کی لفظ ایک
لیکن لفظ بدل رہے ہیں. اللہ کے لیے اللہ کی لفظ، رسول کے لیے رسول کی لفظ، مومنین کے لیے مومنین کی لفظ. کیا مطلب ہوا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ ولی کے لیے ضروری ہے اللہ ہونا. غلطی بڑی ساری ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. دیکھیں معلوم ہو گیا ولی کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے، اور اللہ کو معلوم ہے یہ رسول ہے اللہ نہیں ہے، یہ امام ہے اللہ نہیں ہے. ہوں گل سمجھ آئیے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ رسول ہے، یہ امام ہے، لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں تو پھر میں جملہ کہوں، ان کا دیکھنا باعتبار منصب ہے، باعتبار عہدہ ہے. اللہ کا دیکھنا باعتبار ذاتی کمال. عہدے سے یہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے کمال سے دیکھ رہا ہے. عہدے اس نے انہیں دیے ہیں، مرتبے اس نے اسے دیے ہیں، ولایت اس نے انہیں دی ہے، امامت اس نے اسے دی ہے، خلافت اس نے اسے دی ہے، امر اس نے اسے ان کو دیا ہے. یہ بے امر اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ ذاتی طور پہ دیکھ رہا ہے. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ بے ذات ہی دیکھ رہا ہے. بس بھائی یہ گل کر کے، اب جب یہ بے ذات ہی دیکھ رہا ہے، یہ امر سے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے میں دیکھنے کا کمال ایک ہے، مگر ذریعہ جو ہے وہ تھوڑا سا بے امر اللہ ہے. وہاں بے امر اللہ نہیں، بے ذات ہی ہے. معلوم ہو گیا دیکھنے میں منصب، درمیان میں منصب کا کمال ہے، فرق ہے منصب کا. اسے کسی نے ولایت نہیں دی، ان کو ولایت دی گئی ہے. وہ کسی کا خلیفہ نہیں، یہ اس کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا دیکھنا اللہ کے بعد ہے. بس میرے پاس سے دیکھ لو سی، جب ان کا دیکھنا اللہ کے بعد ہے، مگر اس عملوں کو دکھا کے کہا یہ کہ جو جزا سزا بالعدل ہوگی، وہ تینوں جزا سزا بالعدل میں برابر ہوں گے. جزا سزا میں مساوی ہوں گے. اللہ جو جزا سزا دے سکتا ہے وہی رسول بھی دے سکتا ہے، وہی امام بھی دے سکتا ہے. جزا سزا میں آل محمد، خوش ہو میں جملہ کہوں، جزا سزا میں آل محمد مساوی ہیں توحید کے. جب جزا سزا میں مساوی ہیں، پھر مان لو اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین. خوش ہو میرا پتر حیدری، حیدری. پھر جناب علی حاکم یوم الدین کون ہوگا؟ السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین. جناب علی کی زیارت میں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اب اللہ مالک یوم الدین ہے، امام حاکم یوم الدین ہے. کس میں؟ جزا سزا بالعدل میں. اللہ کے مساوی، جب مساوی جزا سزا دے سکتے ہیں. اب دیکھیں توبہ ہوتی ہے گناہگار سے. صبح سویرے 10ویں کے صبح کی نماز کے بعد ایک گناہگار آیا امام کے خیمے کے دروازے پر. اس گناہگار کو حر کہتے، غور نہیں فرمایا ہے. حر آیا نا سویر آتے ہی کہا حلی توبہ تن جبر رسول اللہ. آقا کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟
مجھے کسی کتاب میں بتائیں کہ امام نے کہا ہو اے اللہ اس کی توبہ قبول ہے؟ نہ گل میری نہیں سمجھ رہے میرے بھائی، کیا اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لے؟ کیوں جزا سزا بالعدل میں، جزا سزا بالعدل میں امام اور نبی توحید کے مساوی ہوتا ہے؟ جو یہ جزا سزا دے دے وہی جزا سزا ہے اللہ کی۔ میرے امام نے فرمایا تو گنہگار ہے سن، انتا حر فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی حر ہے، تو یہاں بھی حر ہے اور وہاں بھی حر ہے، یہاں بھی حر وہاں بھی حر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نہیں، میرا امام کہہ رہا ہے۔ امام اے جزا سزا میں دے دی نا، تو آزاد ہے، یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے، تو پھر جزا سزا توحید کے مساوی جب ہو گیا تو پھر قیامت کے دن جزا سزا اللہ نہیں دے گا۔ ہم تو خوش ہو جو ہے بلا سے قرآن کون دے گا؟ امام وقت دے گا، امام زمانہ سرکار امیر المومنین۔ تو پھر جس کی خدمت میں ہم پیش ہوں گے وہ کون ہوگا؟ کن کے پیش ہوں گے؟ اللہ کے نہیں، امام کے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ کل تھوڑی جی سمجھ آئیے سے، میرا امام اپنے گھر میں ہے، گھر سے باہر نکلے، اسبغ ابن نباتہ کھڑے ہیں، دروازے پہ محافظ ہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو۔ ساتھ چل کے سرکار کوفے سے باہر نکل گئے، آگے ایک قبرستان آیا، قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر سرکار نے اس سے کہا اسبغ جی مولا اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ خوش ہو ویسے، بس بات مکمل صحیح مکمل ہوگی۔ اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ جب یہ کہا نا نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو، قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا سب سے بڑی نعمت تو آپ ہے، مولا آپ سب سے بڑی نعمت۔ میرے امام نے فرمایا اسبغ تیرا عقیدہ صحیح ہے۔ ساتھ لے کے قبرستان کے اندر چلے گئے، اندر جا رہے ہیں، قبروں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، قبروں والوں نے آپس میں کہا جلدی آؤ آج علی علیہ السلام آئے ہوئے۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ جناب امیر گئے ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر قبر سے کہا، قبر سے قم بِإِذْنِ اللہ، بس قبر کو کہا، قبر شگافتہ ہو گئی۔ ایک تابوت نکلا، تابوت سے ایک ذیشان انسان نکل کر سرکار کو کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ سرکار امیر المومنین کو سلام کیا، سلام کر کے کہتا ہے مولا میں عمرو ابن دینار ہمدانی ہوں، نام لیا اسے، کل میری سمجھ آندی بھی ایسی، عمرو ابن دینار ہمدانی ہوں، یہ کہہ کے کہا مولا امیر شام کے زمانے میں ایک واقعہ انبار الف بے نون رے الف رے انبار ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں اس کے ایک سپاہی نے، امیر شام کے سپاہی نے مجھے نیزہ مارا، مولا میری وفات ہو گئی۔ جب کہا نا میری وفات ہو گئی، خوش ہو، میرے امام نے مسکرا کے فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا، خیال کرا ایسی کہہ کے فرمایا عمرو ابن دینار ہمدانی ہم نے تمہیں 30 سال زندگی بھی دے دی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، زندگی بھی مل گئی، زندہ بھی ہو گیا، 30 سال بھی مل گئے۔ اے ہن گل سن لو اگلی گل جناب، دمۃ الثاقبہ پہلی جلد میں موجود، 30 سال زندگی مل گئی، کیا کہا آگے فرمایا سیدھے گھر چلے جاؤ، عمرو ابن دینار گھر میں جو جو ملے جن جن کو ملو، 30 سال میں جو جو بھی ملے، جب جب ملے، جہاں جہاں ملے، غور نہیں فرمایا، فرمایا ان کو میرا پیغام دینا، امام نے فرمایا میرا پیغام پہنچانا
تم پہ واجب ہے ان کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا، عمرو ابن دینار ہمدانی خیال کرائے صحیح، میں نے تمہیں اس زندگی سے لیا ہے، زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا۔ ہے تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا، اب میں نے تمہیں زندہ کیا۔ سنو، اب تمہارے اوپر نمازیں واجب نہیں، روزے واجب نہیں، حج واجب نہیں، میرا پیغام پہنچانا واجب ہے، میرا پیغام پہنچانا واجب ہے۔ حیدری، بس آخری لفظ، پیغام پہنچانا واجب نہیں، میں واجب ہے میرا پیغام پہنچانا، واجب ہے۔ سن لے میرے بھائی، پیغام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا میرا پیغام پہنچانا واجب ہے۔ میرے بھائیو، پیغام یہ ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے زندہ کیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔